بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ عزیز طلباء کرام، سبق نمبر 315، سورۃ الفرقان، آیت نمبر 27۔ قیامت کے احوال کا بیان چل رہا تھا۔ گزشتہ سبق کے اندر یہ کہا کہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، کہ جب میدان محشر قائم ہوگا اور آسمان پھٹ جائے گا، بالغمام بذریعہ بادل کے، یعنی بادلوں کی طرح، جیسے کہ آسمان سے بادل آتے ہیں اور دھند نیچے زمین پر اتر جاتی ہے، تو اس طرح بادل آئیں گے اور میدان محشر قائم ہوگا اور فرشتے اتارے جائیں گے، اور یہ اعلان ہوگا کہ بادشاہت، یعنی سچی بادشاہی حقیقی طور پر صرف اللہ مہربان ذات کی ہوگی۔ اور وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، یہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا، یعنی بڑا مشکل ہوگا، ان پر عذاب ہوگا، تکلیف ہوگی۔ اور مزید ان کے حالات کا ذکر ہے کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، یہ قیامت کا دن، میدان محشر اتنا حسرت اور افسوس والا دن ہوگا، اتنا عسیر ہوگا کہ چک لگائے گا ظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں پر، یقول، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس مجھ پر کہ میں پکڑتا مع الرسول، رسول کے ساتھ، سبیلا معنی تابعداری کا راستہ، مع الرسول سے مراد یعنی معیت رسول مراد ہے، یعنی رسول کی تابعداری مراد ہے، تو میں رسول کے ساتھ سبیلاً تابعدار، ہدایت والے راستے پر ہوتا۔ عزا یا عزو کا معنی ہے دانتوں کے ساتھ ہاتھوں پر چک لگانا، اور ظالم سے مراد مشرک ہے، مبتدع ہے، جو بدعات کرتا ہے، جو رسم رواج کرتا ہے، جو دین اسلام سے ہٹا ہوا ہے، جس نے نبی کی سنت چھوڑی ہوئی ہے، جو عقیدہ توحید سے دور ہے، تو یہ شخص اس دن چک لگائے گا علی یدیہ، اپنے ہاتھوں پر۔ ہاتھوں کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ اکثر گناہ اور بدعمالیاں چونکہ ہاتھوں سے کی جاتی ہے، کیونکہ مشرک جب نذرانہ پیش کرتا تھا یا شکرانہ مزاروں پر تو وہ ہاتھوں کے ساتھ، اور غیر اللہ سے جو مانگتا تھا تو وہ ہاتھ اٹھاتا تھا۔ اس طرح اکثر بدعات اور رسم رواج جو ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ کی جاتی ہے، تو اکثر اعمال اور افعال ہاتھوں سے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ ہے۔ اور غصے کے وقت انسان ایسا ہی کرتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں پر چک لگاتا ہے۔ یقول، اور پھر افسوس کے طور پر یہ کہے گا یا لیتنی، ہائے مجھ پر افسوس، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے ساتھ راستہ پکڑتا، یعنی تابعداری کا۔ میں نے دنیا کے اندر اتباع رسول نہ کیا، اور میں شرک اور بدعت اور رسم رواج کے پیچھے چلا، آج میں تباہ ہوں۔ یا ویلتا، ہائے افسوس، یعنی یا ویلتا، میں ہائے تباہ ہو گیا میں۔ لیتنی معنی افسوس مجھ پر، لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں نہ بناتا، نہ پکڑتا فلاں کو خلیلا، خاص دوست۔ یہ جس شخص کے ساتھ دوستی لگائی ہے، جس نے اس کو رسم رواج پر، شرک پر، کفر پر، گناہوں پر اس کو ابھارا اور اس کو دعوت دی اور اس کو ترغیب دی اور اس سے وہ کرائے، وہ اس برے ساتھی کے بارے میں، جو مشرک ساتھی ہے، جو کافر ہے، جو مبتدع ہے، جو فاسق فاجر ہے، اس کا نام نہیں لے گا غصے کی وجہ سے، بلکہ فلاں کہے گا، یعنی اتنا غصہ ہوگا کہ نام لینا گوارا نہیں کرے گا۔ اور خلیل معنی وہ اس کا خاص دوست تھا، اس سے راز کی باتیں اور اس سے خاص باتیں اس سے یہ کرتا تھا۔ تفسیر جامع البیان نے لکھا ہے کہ یہاں پر وہ جو فلاں خلیل اس کا تھا، اس سے کیا مراد ہے، تو کہا کل من صدق عن الحق فهو شیطان کا، ہر وہ شخص
جو تجھے حق راستے سے روکے فوہ شیطانوں کا، وہ تیرا شیطان ہے، جس کا بعد میں تذکرہ آ رہا ہے کہ اسی فلانا خلیلہ سے مراد وکان شیطان للانسان خذولا، کہ شیطان انسان کے لیے یعنی شرمندہ کرنے والا ہے۔ یہ شخص ساتھ میں یہ بات کہے گا کہ لقد اضلنی، یقیناً گمراہ کیا ہے مجھے، عن الذکری، نصیحت سے یعنی قرآن سے مجھے دور رکھا، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ قرآن میرے پاس آ چکا، میرے سامنے قرآن بیان ہوا، قرآن بیان کرنے والے بھی آئے، حدیث بیان کرنے والے بھی آئے، علماء، انبیاء، جو بھی جس دور کے مناسب جو تھے وہ میرے پاس آئے، اور میں قرآن سے دور رہا، احادیث رسول سے دور رہا، اور اہل سنت والجماعت جو سنت اور جماعت کے تابعدار لوگ ہیں ان سے میں دور رہا، مشرکین، مبتدعین، رسم رواج اور فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تعلقات رہا، تو اس وجہ سے مجھے قرآن سے انہوں نے گمراہ کیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو خذولاً مانا شرمندہ کرنے والا ہے۔ خذول کہتے ہیں ترک النصرت یعنی مدد چھوڑ دینا، ابھی عین موقع کے اندر مصیبت میں اور تکلیف میں اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اس لیے کہا کل من صدق عن الحق فهو شیطانوں کا، ہر وہ چیز انسان ہے، جن ہے، جو کوئی بھی ساتھی آپ کو حق بات سے روکتا ہے فهو شیطانوں کا، وہ آپ کا شیطان ہے۔ جامع البیان تفسیر قرطبی رحمہ اللہ کا بھی قول ہے کل من صد عن سبیل اللہ وأتی فی معصیت اللہ فهو شیطان للانس، ہر وہ شخص جو اللہ کے راستے سے روکے اور اللہ کی معصیت کی طرف لے جائے تو فهو شیطان للانس، وہ انسان کا شیطان ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ برے ساتھی سے اجتناب کرنا چاہیے اور برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ بروں کی صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے، اور اچھے لوگوں کی صحبت نیک اور حق پرست اور موحد مومن کی متبع و سنت انسان کے ساتھ انسان کو دوستی لگانی چاہیے، کیونکہ فَإِنَّ الْقَرِينَ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي، جو جس کے ساتھ دوستی لگائے گا تو اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، نیکوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو پھر نیک بنے گا، اور بروں کے ساتھ دوستی ہوگی تو پھر برا بنے گا۔ تو علماء نے فرمایا تجنب قرین السوء واسرم حبالہ فإن لم تجد عنہ محیصا فہذا لی، کہ تجنب دور رہے قرین السوء برے ساتھی سے، واسرم حبالہ اس کے ساتھ دوستی کی رسی کو کاٹ دے، توڑ دے، اگر تو اس سے چھٹکارا نہیں پاتا تو یہ تجھے خراب کر دے گا یعنی گمراہ کر دے گا۔ وَحْبِبْ حَبِيبَ الصِّدْقِ وَاحْذِرْ مُرَاءَهُ وَتَمِلْهُ مِنْهُ صَفَّ الْوَدِّ مَا لَمْ تُمَارِهِ، اور دوستی لگا سچے دوست کے ساتھ، حبیب الصدق جو سچا دوست ہے، وَاحْذِرْ مِرَاءَهُ اس سے جھگڑنے سے ڈر، اچھے اور مخلص دوست کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کر، تَمِلْهُ مِنْهُ صَفَّ الْوَدِّ مَا لَمْ تُمَارِهِ، تو گویا کہ مائل ہو جائے گا خالص محبت کی طرف جب تک تو اچھے دوست سے لڑائی اور جھگڑا نہیں کرے گا۔ اور پھر کہا اخیر خیار الناس حیث لقیتہم، یا ادخل خیار الناس حیث لقیتہم، ان لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کو پسند کر اور ان کے ساتھ مل جا، ان کے ساتھ رہو جب تو ملاقات کرتا ہے۔ خیر الصحابت من یکون عفیفا، بہترین ساتھی تو وہ ہے جو پاک دامن ہو، جن کے اندر پاک دامنی ہو، عفت ہو، شرک گناہ معصیت سے پاک صاف رہیں۔ والناس مثل الدراہم یبتغى، لوگ تو مثل دراہم کے ہے جیسے دراہم کو پسند کیا جاتا ہے، من یرتضی، فوجدت منہا فضة وزیوفا، پس میں نے اس میں سے چاندی کی طرح بھی پایا اور کھوٹے پیسے جو سے خراب سکہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں میں اچھے اور برے ہیں، لیکن اچھوں کے ساتھ صحبت کرنی ہے۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ انک ان تنقل الاحجار مع الابرار خیر لک من ان تأکل الحمیص مع الفجار، اگر تو پتھروں کو
گرائے یعنی نقل کرے ایک جگہ سے دوسری جگہ نیک لوگوں کے ساتھ، کسی پہاڑ کے اندر کسی کان میں پتھر کا کام کرے اور پتھر اٹھا اٹھا کر لے جائے، لیکن مال ابرار نیک لوگوں کے ساتھ، یہ ایک مشقت والا کام ہے۔ خیر لک من ان تأکل الحمیص مع الفجار، اس سے بہتر ہے کہ تو حلوہ اور کھیر کھائے فاجر اور فاسق لوگوں کے ساتھ، یعنی اچھے اعلیٰ لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور حلوے وغیرہ کھائے۔ فصاحب خیار الناس تنج مسلما وصاحب شرار الناس یوما فتندما، تو دوستی لگا لوگوں میں سے اچھے لوگوں کے ساتھ، تنج مسلمن، تو مسلمان ہو کر بچ جائے گا، نجات پالے گا، وصاحب شرار الناس یوما فتندما، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو ایک دن ندامت تجھ پر آئے گی، یعنی پریشان ہو کر رہے گا، کیونکہ برے لوگوں کی صحبت ایک دن وہ برائی تیرے ساتھ کریں گے اور تو پریشان ہوگا۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کو شرمندہ کرتا ہے۔